میں نیلوفر بختیار ہوں. میں چیئرپرسن ہوں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی. ہماری یہ IPMG جو کہلاتی ہے، اس میٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انٹر منسٹریل پروونشل گروپ میٹنگ ہوتی ہے جس میں سال میں ہم 3 مرتبہ ملاقات کرتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر پاکستان کے ہر صوبے اور ہر علاقے کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے اس صوبے میں کیا کام ہوئے ہیں اور کیا کام ہونا باقی ہیں. اس پہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کلیکٹیو فیصلہ سازی کرتے ہیں. جب ایک آواز ہو کے کوئی ہم پیغام نکالتے ہیں اس میٹنگ سے تو وہ پاکستان کے ہر کونے میں پھیل جاتا ہے. پھر اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے ہم حکومت پہ، صوبائی حکومت پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہماری آواز کو سنا جائے. آج کے سیشن میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ IPMG کا پہلی مرتبہ KPK کے صوبے میں انعقاد کیا گیا، اور اس صوبے میں آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ یہاں پہ خواتین کا کمیشن تقریباً 1.5 سال سے خالی پڑا ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور سے اس صوبے میں کمیشن کی چیئر کا نامینیشن کیا جائے. ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اس صوبے سے کہ پارلیمنٹ میں خواتین کوکس کا انعقاد کیا جائے. ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں اس صوبے سے کہ فوری طور سے جو قوانین پینڈنگ ہیں اس وقت، جیسے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل ہے، جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل بن چکا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس طرح کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ اس صوبے میں ہمیں آج کمی نظر آ رہی ہے. جو سب سے ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے KPK کے صوبے کے حوالے سے وہ خواتین کی وزارت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم زیادہ نہیں تو ایک عورت تو ہماری نمائندہ بن کے کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھے اور وہ الیکٹڈ خاتون ہو. ہم مبارکباد دیتے ہیں KPK کے صوبے کو کہ انہوں نے اس دفعہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے ایک پوزیشن کو ایک خاتون کے حوالے کیا ہے اور وہ ایک الیکٹڈ خاتون ہے. ہماری بڑی توقعات وابستہ ہیں ان سے، وہ کل تشریف بھی لا رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وزیر کی بہت ضرورت ہے، ایک مکمل خواتین کی وزارت کی بہت ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام ڈیمانڈز جو ہیں KPK کے حوالے سے بھی پوری کی جائیں گی. لیکن یہ KPK تک محدود نہیں ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی کمی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، AJK میں، GB میں، ساؤتھ پنجاب میں. پاکستان کے ہر صوبے میں اس وقت خواتین کے حوالے سے اصلاحات کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں یہ ضروریات ہیں وہاں کے لیے خواتین کا یہ کمیشن آواز اٹھاتا رہے گا. دیکھیے، ہراسمنٹ کا ایکٹ بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے پاس ہو چکا ہے. ہر صوبے میں اس وقت ایک اومبڈس پرسن کام کر رہی ہے جو صرف ہراسمنٹ کے لیے ہے. آپ کے صوبے میں بھی ہراسمنٹ کے لیے ایک اومبڈس پرسن کام کر رہی ہے اور بہت فعال کام کر رہی ہیں. ان کے پاس تقریباً 700 کیسز اس وقت لگے ہوئے ہیں. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایکٹ کی باقی ادارے بھی امپلیمنٹیشن کریں. اس ایکٹ کے تحت کمیٹیز بننی ہیں جو اداروں میں کام کریں گی. ہر یونیورسٹی میں یہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے لیے کمیٹی ہونی ہے. اس کمیٹی میں ممبران کی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. پھر اس ایکٹ کو دیواروں کے اوپر چسپاں کر کے نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ اقدامات نہیں ہوں گے، ایکٹس اور قوانین بنانے کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جس میں پرو ویمن لیجسلیشن اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ ہم سے دوسرے ممالک ان قوانین کی کاپی مانگتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے ملک میں بنا سکیں. لیکن جہاں ہم مار کھا رہے ہیں وہ ہے امپلیمنٹیشن. قانون بنانا ایک اور چیلنج ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرانا یہ ایک اور بہت بڑی پالیسی چینج ہے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں. No, thank you very much. And as a representative of UN Women in this event today, I think we are profoundly grateful to the National Commission on the Status of Women, but also the KP government. One of our core responsibilities is to make sure that we work with government to coordinate its effort, but also the effort of other partners to advance gender equality. And this platform is a perfect one to make that coordination, particularly on the government side. One of the things that I'm very proud of from today's event
is that in one day I have been able to learn about the progress that Pakistan is making in every corner in terms of promoting gender equality and the empowerment of women. But I have also understood the challenges in the different provinces. So from the UN Women side, we will take that away and we'll work with the government to be able to address those challenges.